خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے. اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے. آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا فضائل اعمال پر اعتراض کر رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں اور طبیبوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ذہنی کام کرنے سے منع کیا تھا، یعنی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس وقت انہوں نے فضائل اعمال لکھی. آج کی یہ مختصر ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھ لی تو انجینئر محمد علی مرزا کا منافقانہ چہرہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کتاب لکھی، جبکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے نام سے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، فضائل اعمال کے نام سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. یہ اس نے پہلا جھوٹ بولا. یہ اتنا بڑا کذاب ہے، یہ اتنا بڑا منافق ہے. اس نے اتنی بڑی بددیانتی کی، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی فضائل اعمال، جبکہ انہوں نے فضائل اعمال کے نام سے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. ان کے رسائل تھے، رسالے تھے، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، مختلف ان کے رسالے ہیں. ان رسالوں میں سے بعض کو جمع کر کے اسے فضائل اعمال کا نام دیا گیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی. اب جو رسالے لکھے گئے ان میں ایک رسالہ ہے فضائل قرآن، جو 1348 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل رمضان، جو 1349 ہجری کو لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل تبلیغ، جو 1350 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے حکایات صحابہ، جو 1357 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل ذکر، جو 1358 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل نماز، جو 1358 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل صدقات، 1366 ہجری میں لکھا گیا. ایک رسالہ ہے فضائل حج، جو 1366 ہجری میں لکھا گیا. اور ایک رسالہ ہے فضائل درود شریف، جو 1384 ہجری میں لکھا گیا. اب انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اور جھوٹ بولا کہ فضائل اعمال میں اس نے فضائل درود اور فضائل حج کو بھی شامل کیا. کتنا بڑا جھوٹا. اس نے فضائل اعمال کبھی کھول کے دیکھی ہی نہیں. وہ اللہ کے بندے، پہلے اس کو کھول کے دیکھ تو لیتا کہ اس میں کون کون سے باب ہیں. یہاں فضائل درود ہے ہی نہیں، اس میں فضائل حج ہے ہی نہیں. مرزا نے ان دو عنوان کو بھی فضائل اعمال میں شامل کیا. باقی رہی اس عبارت کی بات جس عبارت پر انجینئر محمد علی مرزا نے اعتراض کیا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب فضائل اعمال کے مقدمے میں لکھا کہ ڈاکٹروں نے چند دن کے لیے انہیں ذہنی کام کرنے سے منع کیا تھا. تو شیخ صاحب نے اس وقت کو غنیمت جانا
اور اس وقت انہوں نے فضائل اعمال لکھ لی. پہلی بات انہوں نے فضائل اعمال لکھی نہیں. دوسری بات یہ جو عبارت مرزا پیش کرتا ہے یہ عبارت حکایات صحابہ کے مقدمے میں ہے اور اس میں بھی مرزا نے جھوٹ بولا. وہاں یہ بات ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے، دماغی مرض نہیں، کسی مرض کی وجہ سے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ذہنی کام کرنے سے منع کیا ہے. اب اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ڈاکٹر اور طبیب حضرات یہ رائے دیتے ہیں، یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ دماغ پر زور نہ ڈالیں، آپ ذہنی کام نہ کریں، دماغ پر زور نہ ڈالیں، آپ کی جسمانہ کمزوری ہے. اب اس نے وہاں 2 بار زور لگا کر کہا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جبکہ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کے مقدمے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. یہ مرزے کی کتنی بڑی بددیانتی ہے، یہ کتنی بڑی منافقت ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور جس بات پر انجینئر محمد علی مرزا اعتراض کرتا ہے وہ حکایات صحابہ کا مقدمہ ہے. حکایات صحابہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے صفر کے مہینے میں شروع کی. صفر 1357 ہجری میں حکایات صحابہ کو لکھنا شروع کیا، اور جب حکایات صحابہ مکمل ہوئی اس وقت 12 شوال 1357 ہجری تھی. اب صفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، 8 مہینے کا وقت گزرا. 8 مہینے کا. اور ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے انہیں چند دن کے لیے اپنے ذہنی کام کرنے سے منع کیا تھا، وہ چند دنوں کے لیے تھا. اب یہ کتاب 8 مہینے کے عرصے میں لکھی گئی. اب اس نے ساری کتاب پر فتویٰ لگا لیا کہ ان کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں تھا جب انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور محترم ناظرین، آپ اس کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فضائل قرآن 1348 ہجری میں لکھی گئی، فضائل رمضان 1349 ہجری میں لکھی گئی، فضائل تبلیغ 1350 ہجری میں لکھی گئی، اور فضائل درود شریف 1384 ہجری میں لکھی گئی. اور حکایات صحابہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے وہ 1357 ہجری کو لکھی گئی. اب مرزے نے 9 سال پہلے جو رسائل لکھے گئے جو فضائل اعمال میں شامل ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اس وقت شیخ صاحب کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ڈاکٹروں اور طبیبوں نے انہیں ذہنی کام کرنے سے منع کیا تھا. اب تصویر کا آپ دوسرا رخ بھی سماعت فرمائیں. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے کیونکہ ان کا ذہنی توازن کا ایشو تھا. وہ دوسرے والا ایشو نہیں، ڈپریشن والا ایشو. یعنی یہ پاگل تو نہیں تھے لیکن ڈپریشن کے مریض تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے کافی عرصے سے انہیں ہم الیکٹرک شاکس بھی دے رہے تھے. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ڈاکٹروں اور طبیبوں نے انہیں ذہنی کام کرنے سے منع کیا تھا. اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے کا انتقال ہوا آج سے کچھ عرصہ قبل. اس وقت انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ پاگل نہیں تھے. ایک طرف ان کا دماغی مسئلہ بھی ہے اور مولانا کے بیٹے نے اس بات کی خود تصدیق کی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور انہیں یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. اس کے باوجود مرزا کہتا ہے وہ پاگل نہیں تھا. اور یہاں شیخ صاحب کے بارے میں یہ بات لکھی ہی نہیں ہے کہ ان کا دماغی کوئی مسئلہ تھا. کمزوری لکھا ہے اور کمزوری جسم کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے. یہاں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو پاگل کہہ دیا. یہ ہے مرزے کی منافقت، یہ ہے مرزے کی جہالت، یہ ہے مرزے کی بددیانتی. یہ اتنا بڑا کذاب ہے کہ اس سے بڑا کذاب اس صدی میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے
کہ دماغی توازن ٹھیک کس کا نہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا یا اس پلمبر کا نہیں تھا؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت